السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کا تیسرا روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ مسائل تراویح کے بارے میں چل رہے تھے۔ کل آپ کے سامنے تراویح کے کچھ ضروری مسائل بتائے گئے تھے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تراویح کی نماز جس طرح بتایا گیا کہ سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور تراویح کی نماز اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے عام طور پہ گھروں میں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کی صورت بھی بتائی گئی کہ مرد اور عورتیں کس طریقے سے تراویح کی نماز ادا کریں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جماعت کے ساتھ نماز میں عورت بھی شریک ہو سکتی ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو یا فرائض کی نماز ہو۔ ظہر کی نماز بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی جماعت کے ساتھ عورتوں کو شریک کر سکتے ہیں۔ عورت امام نہیں بن سکتی، البتہ اقتداء کر سکتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترتیب ہی ہوگی۔ کسی بھائی نے مسئلہ یہ بھی پوچھا کہ کیا فرائض بھی عورتیں مرد کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، تو اسی کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ فرائض بھی عورتیں مرد کے پیچھے ادا کر سکتی ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ عورت پیچھے کھڑی رہے گی۔ اگر کسی گھر میں صرف میاں بیوی ہیں اور دونوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو شوہر امامت کرے گا، عورت تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑی رہے گی۔ شوہر کے بازو میں نہیں کھڑے رہے گی بلکہ پیچھے ہٹ کر کھڑے رہے گی، شوہر کے دائیں طرف پیچھے ہٹ کر کھڑی رہے گی اور جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ اگر بچہ ہے تو پھر اس کی ترتیب بھی کل بتائے گی۔ فرض نماز کے اندر ترتیبیں رہے گی خاص کر عورتوں کے لیے کہ مرد احباب کو تو معلوم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھنا ہے، اور عام طور پہ عورتوں کو معلوم نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترتیب یہ رہے گی کہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو پیچھے کھڑی رہنے والی عورتیں رکعت باندھ لیں، ثنا پڑھ لیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد باقی کی قرأت نہ کریں، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت نہ پڑھیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کا جواب دیں ربنا لک الحمد کے ذریعے سے، پھر اس طریقے سے سجدے کی تسبیح پوری کریں، اور دونوں رکعت میں قرأت اور دوسری سورہ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھیں گے، التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ سب پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اسی کو اقتداء کہتے ہیں۔ اس طریقے سے نماز ادا کرنا ہے۔ تراویح کی نماز جو ہے دو رکعت کے ذریعے سے پڑھی جائے۔ ہر 4 رکعت کے بعد کوئی مخصوص دعا نہیں ہے تراویح کی نماز کی کہ جو 4 رکعت کے بعد پڑھی جائے، بلکہ انفرادی طور پر جو دعا مانگنا ہے مانگ لیں، اور 4 رکعت کے بعد اس طرح جو ہے اس میں سے جو دعا چاہے مانگ سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص دعا تراویح کی نہیں ہے جو عام طور پہ رائج ہے، یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تراویح کی نماز اس طریقے سے ادا کریں، اور تراویح کی نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو جماعت کے ساتھ اس کو قائم کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تراویح کی نماز انفرادی طور پر ادا کی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جانے لگی۔ اور تراویح کی نماز میں قرآن کا سنت ہے، یہ الگ سنت ہے۔ تراویح مکمل پڑھنا الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن کا سننا الگ سنت ہے۔ اگر کوئی عورت حافظہ ہے تو وہ بھی تراویح کی امامت نہیں کر سکتی، کسی بھی قیمت پر عورت امامت نہیں کر سکتی۔ عورت کی امامت کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اگر اپنی قرآن کے حفظ کے لیے، حفظ کی حفاظت کے لیے عورت نوافل میں قرآن کو پڑھ سکتی ہے، لیکن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی۔ کسی گھر کے اندر چند عورتیں اکٹھا ہو کر اگر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو غلط ہے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ بعد دوسرے گھروں کی عورتیں کسی گھر میں اکٹھا ہو کر تراویح کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نماز پڑھیں اور انفرادی نماز پڑھیں۔ عورتیں اپنی جماعت نہیں بنا سکتی، مردوں کی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ پردے کا خیال کرتے ہوئے، پردے کے خیال کے ساتھ عورتیں جو ہے وہ اپنی جماعت نہیں بنا سکتی، بلکہ مردوں کی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ امامت مرد ہی کریں گے، اور اگر جماعت کے اندر صرف میاں بیوی 2 ہی ہیں تو تکبیر جو ہے، یہ اقامت جو ہے عورت بھی کہہ سکتی ہے، اور خود امامت کرنے والا مرد وہ بھی اقامت کہہ سکتا ہے، یا چاہے تو عورت بھی اقامت کہہ سکتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تراویح کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔